علی کا چاہنے والا ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیں, فضول کارٹون دیکھنے سے اچھا ہے بیٹا یہ چیزیں پڑھ لو, ایک بک پڑھ لو. بچپن سے بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں, قرآن کی تفسیر پڑھائیں, تاریخ کی کتابیں پڑھائیں, آیت اللہ العظمیٰ دستغیب کی کتابیں خریدیں, قلب سلیم, جہاد اکبر, گناہان کبیرہ, یہ ساری کتابیں, نماز شب یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے تاکہ بچہ پڑھے, اسے اپنے وجود کی اصلاح. جب تک علم نہیں آتا تب تک تو سلمان نہیں بنتا. جب تک علم نہیں آتا, تنزیہ گفتگو جتنی بھی ممبر سے وہ علم نہیں ہے, وہ تنزیہ گفتگو ہے. خود تنزیہ گفتگو کی جو ذات ہے وہ حب ذات ہے. کیونکہ جب میں کسی اور مکتب کا طنز دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میرے اپنے مکتب کی کیا ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک کڑی کس کی ہے, حب ذات کی کڑی ہے. وہ دشمن کیا چاہتا ہے, یہی تو چاہتا ہے. مکتب سلفی سعودی مکتب یہی چاہتا ہے کہ یہاں شیعہ سنی سے لڑے, سنی شیعہ سے لڑے. ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب یہاں پہ 2% صرف وہابیوں کے مدارس تھے, 2%. لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہی جو مساجد اہل سنت اور مدارس اہل سنت تھے 20% ان تمام تر مساجد اور مدارس سے وہابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اسی چیز کو یوز کر کے انہوں نے قبضے کیے نا. ہماری کمزوریاں نہیں, ہمارے وہ نقطے لیے, ہمارے وہ جملے لیے جن سے ان کو بھڑکایا. آگ لگائی جاتی ہے نا. بندہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن مذہب سے آپ چھیڑخانی کرو گے کوئی برداشت نہیں کرے گا. لوگ نکل آتے ہیں باہر. مذہب بڑا حساس ہوتا ہے, اس میں حب ذات کا عنصر شامل ہوتا ہے, اور شیطان اسی حب ذات کے عنصر کو یوز کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے. بھائی اسی کراچی میں سال ہر سال مہاجر پٹھان, مہاجر سندھی کے جھگڑے چلے کہ نہیں چلے. بنیاد اور اساس کیا تھی, حب ذات تھی. جب ذات کی محبت آتی ہے پھر قومیت, پھر لسانیت, یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور انہی چیزوں کو یوز کر کے لاکھوں لوگوں کو مروایا جاتا ہے. اہل بیت نے فرمایا ذات کو فنا کر, ایک دوسرے سے محبت کر, رشتہ بنا. کس کی بنیاد پر, اللہ کی محبت کی بنیاد پر, رسول کی محبت کی بنیاد پر, شریعت کی محبت کی بنیاد پر. پھر تمہارے درمیان جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. اور یہ کب ہوگا, جب انسان کے اندر علم آئے گا. جب تک اس کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہوگا, اسے پتہ ہی نہیں مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے, یہ ہمیشہ مشکلات کا کیا رہے گا, شکار رہے گا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے. علماء فرماتے ہیں 10 سال افغانیوں نے سوویت یونین کے ساتھ جہاد کیا. 10 سال بڑا جہاد تھا ان کا, بڑے شہید انہوں نے دیے. لیکن جیسے وہ جہاد ختم ہوا, رشیا ٹوٹا چلا گیا, اس کے بعد یہ قومی جھگڑوں میں پڑ گئے. ہاں, اس نے کہا ازبک کی حکومت ہوگی, اس نے کہا تاجک کی حکومت ہوگی, اس نے کہا پشتون کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو ہزارہ تھے ہماری حکومت ہوگی. 4-5 قبیلے آپس میں لڑے, اور اتنا لڑے کہ آپ سمجھتے طالبان ان دنوں میں ان پر حاوی ہو گئے. اور اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا, یہ سارے مسائل ہوئے. اور امریکہ کے آنے کے بعد بھی اتنا لڑے, اتنی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھائی کسی ملک کی 3 لاکھ فوج ہو, دنیا کیوں تباہ ہوتی؟ جب انسان دین پہ عمل نہیں کرتا. معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں, سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں, ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جن میں دینداری نہیں ہوتی, جن میں تقویٰ نہیں ہوتی. نام تو ہر کوئی لگا سکتا ہے, حکومت اسلامی سے کیا ہوتا ہے. افغانیوں نے بھی لگایا ہوا تھا حکومت اسلامی. 3 لاکھ کی فوج آن پیپر. 3 لاکھ کی فوج کو 15 دن میں کون شکست دے سکتا ہے. 3 لاکھ کی فوج آن پیپر 3 لاکھ. اب ریسرچ کی ہے کہ جو فزیکل فوجی تھے وہ 80,000 یا 60,000 تھے. پیپر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے 3 لاکھ فوجی ہیں. تنخواہ امریکہ سے 3 لاکھ کی لے رہے تھے, اور فوجی کتنے تھے, 60,000. سارے پیسے جیبوں میں ڈالتے جا رہے تھے. مطلب جس کے اندر حب ذات ہو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے. جس کے اندر ذات کی محبت ہو اپنی کنٹری کا بھی غدار بن جاتا ہے, کیونکہ ذات کی محبت ہے, اس نے صرف اپنی ذات کو بنایا. تو جب لیڈر غدار ہوتے ہیں تو فوجی بھی میدان چھوڑ کے کیا آپ نے دیکھا, بھاگ گئے. تو قومیتی جتنے جھگڑے افغانستان میں تھے اس نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا. بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا قومیت کی وجہ سے نا. جہاں جہاں لسانیت, جہاں جہاں قومیت کو ہوا دی جاتی ہیں, ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومیتوں کے بنیاد پر ہوں, وہ ملک تباہ ہوتے ہیں. ایران اگر ابھی تک باقی ہے تو اس لیے کیونکہ امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ایران کے جتنے خان تھے ان کو ختم کر دیا. یہ وڈیرا, وہ وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں ریس, ان سب خانوں کی حکومت کو ختم کیا. تو پتا تھا اگر یہ رہیں گے تو یہ قومیتوں کو بھڑکاتے رہیں گے, لسانیت کو ہوا دیتے رہیں گے, اور ہمیشہ ملک میں کیا رہے گا, جھگڑا رہے گا. جس طرح عراق میں آپ جائیں کردوں اور عربوں کا جھگڑا ہے, وہ بھی قومیت کو ہوا دیتے ہیں. لیکن آپ آسٹریلیا چلے جائیں, آپ انگلینڈ چلے جائیں, اتنے سخت قوانین ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو کھال پر سفید پرستی ریسزم جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے, لیکن قوانین اتنے سخت ہیں. اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے رنگ کو ٹوکے یا آپ کے مذہب کو ٹوکے تو بڑا سخت اس پہ فائن لگایا جاتا ہے. اپنے ملکوں کو تو انہوں نے قوم پرستیوں سے بچایا, لیکن آپ کے ملک کے اندر وہی قوانین جو اینٹی اسلام تھے, یہ قوانین تو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے, یہ اصلاح اور معرفت نفس تو ہماری کنٹریز کے اندر ہونے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.